یہ چند نوجوان تھے، اس زمانے کا جو بادشاہ تھا، یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے، تو یہ ہوا تھا کہ چند نوجوان کو جو بادشاہ تھا وہ اپنی عبادت کے لیے بلاتا تھا لوگوں کو، وہ یہ نوجوان تھے وہ اس سے انکار کرتے تھے۔ ایک واقعہ تفصیلی یہ ہوا کہ یہ ایک درخت کے نیچے ایک گیا، دوسرا گیا، تیسرا گیا، الگ الگ گئے اور سب وہاں بیٹھے، اور بیٹھنے کے بعد ایک دوسرے کو پوچھنے لگے کہ بھئی آپ کیوں آئے ہیں؟ تو سب نے ایک ایک کر کے پھر جواب دیا کہ بھئی ہم اس بادشاہ کی عبادت نہیں کرنا چاہتے، اس کو سجدہ نہیں کرنا چاہتے، ہم تو ایک خدا کو مانتے ہیں۔ تو پھر انہوں نے مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ آگے ایک غار ہے، کیو ہے، ایک ماؤنٹن ہے، وہاں کیو ہے، وہاں جا کے بیٹھتے ہیں، کہیں آگے سفر کریں گے ہم بعد میں۔ تو ان کا شہر چھوڑنے کا ارادہ تھا۔ اب یہ شہر کہاں ہے اس میں اختلاف ہے، بعض حضرات کہتے ہیں ملک شام میں ہے، بعض کہتے ہیں کہ اسپین وغیرہ کی طرف ہے، بعض الگ الگ جگہوں پر اس کے واقعات ہیں، صحیح تحقیق کچھ نہیں ہے، واقعات الگ الگ جگہ پر بیان کیے گئے ہیں۔ بعض کہتے ہیں جارڈن میں یہ کیو ہے، وہاں پر ابھی تک یہ ڈھانچے پڑے ہوئے ہیں۔ خیر، یہ نوجوان وہاں جب چلے گئے اور وہاں جا کے تھوڑے سے لیٹے تھے تو ان کو لگا، تھوڑی دیر کے بعد اٹھ پڑے، تو ان کو لگا کہ چلو ہم کھانا لینے جاتے ہیں۔ انہوں میں سے ایک نے کہا کہ تم جا کے کھانا لے آؤ۔ اس واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کا بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کچھ عرصے کے بعد یا زیادہ عرصے کے بعد کسی کو اٹھانا چاہیں زندہ تو ہم اٹھا سکتے ہیں۔ تو بعث بعد الموت کی یہ دلیل کے طور پر اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمانے کے لحاظ سے اٹھایا اور اٹھا کر دکھایا کہ دیکھو ان نوجوانوں کو ہم رکھتے ہیں 300 سال یا اس سے زیادہ سال، اس کے باوجود بھی صحیح سالم ہوتے ہیں، تو تمہیں بھی پھر ہم بعد میں اٹھائیں گے، ہمارے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ خیر، ان کے ساتھ ایک ان کا کتا تھا، قطمیر جس کا نام تھا۔ یہ قطمیر، یہ کتا تھا ان کا، یہ ان کے ساتھ وہاں آگے پیر پھیلا کر بیٹھ گیا۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ۔ دیکھو ایک مفسرین نے ایک عجیب بات لکھی ہے کہ چند جانور ہوں گے یہ جنت میں داخل ہوں گے، اور اس وقت کفاروں کو اور جو مجرم ہوں گے ان کو بتایا جائے گا کہ دیکھو یہ جانور جنت میں داخل ہو رہے ہیں۔ ان میں سے یہ کتا بھی روایتوں میں آتا ہے کہ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آگے مرضی ہے کہ اس کو کسی انسان کی شکل میں تبدیل کر دے یا اس کی روح کو کسی اور جسم میں ڈالے، اللہ کی مرضی ہے، مگر مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ کتا ان کا جنت میں داخل ہوگا۔ اس وقت جو مومن ہوگا یا مجرم ہوگا اس کو بتایا جائے گا کہ دیکھ تو کتے کی طرح بھی نہیں ہوگا، ایک کتا ہے وہ جنت میں جا رہا ہے، اس کو تو نکما جانور سمجھتا تھا۔ اور دوسرا ایک جانور جو جنت میں داخل ہوگا، قرآن نے ارشاد فرمایا کہ حضرت حزقیل علیہ السلام کا گدھا، جو گدھا جس پر سوار ہو کر حضرت حزقیل علیہ السلام ایک نبی کا واقعہ ہے، تو وہ سوار ہو کر جا رہے تھے، جو انہوں نے سوال کیا، اللہ تیسرے سپارے میں ان کا بھی واقعہ ہے کہ یا باری تعالیٰ، یعنی یہ جو لوگ بڑے مرے پڑے ہوئے ہیں ان کو تو کیسے اٹھائے گا؟ تو اللہ تبارک نے ان کے اوپر موت طاری کی، 100 سال تک ان کو سلائے رکھا۔ ان کا جو گدھا تھا وہ سارا ختم ہو گیا، ہڈی ہڈی ختم ہو گئی سب کچھ، اور وہاں ان کا جو کھانا تھا وہ بھی بالکل صحیح سالم، اور ان کا پانی تھا وہ بھی صحیح سالم، تقریباً 100 سال۔ تو قرآن نے پھر حضرت حزقیل علیہ السلام جیسے اٹھے تو انہوں نے اللہ کے بارگاہ میں پوچھا، یا باری تعالیٰ، اللہ نے خود ان سے پوچھا کہ تم کتنے سوئے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں تھوڑی دیر سویا تھا۔ جیسے آدمی سوتا ہے تو بعض دفعہ وہ 10 گھنٹے سوئے رہتا ہے مگر اس کو لگتا ہے میں 10 منٹ کے بعد اٹھ گیا، بعض دفعہ یعنی آدھا گھنٹہ سوتا ہے مگر اس کو لگتا ہے 10 گھنٹے میں سویا ہوں، اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہر روز بتاتے ہیں کہ دیکھو ہم 10 گھنٹے کے بعد بھی تمہیں زندہ کھڑا کرتے ہیں، 22 گھنٹے کے بعد بھی۔ بعض لوگوں کو ہے نا بڑی عجیب عادت ہوتی ہے، بعض لوگ 3 مہینے سوتے ہیں مسلسل، یعنی آپ اخباروں میں دیکھیں گے ایک عورت ہے وہ دنیا میں 6 مہینے تک سوئی تھی، اس کو کھانے پینے کی کوئی ضرورت نہیں، تو 6 مہینے ایسے سوئے تھے۔ بعض جانور ایسے ہیں اللہ نے بنائے ہیں کہ کئی ہزاروں میل کا سفر کرتے ہیں، کچھ کھاتے پیتے نہیں، پانی کچھ نہیں، اللہ تبارک نے ایسا نظام بنایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو جیسے چاہے کر سکتے ہیں۔ تو یہ حضرت جو وہ کھڑے ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا گدھا کہاں ہے؟ وہ تو سب ختم ہو گیا تھا۔ پھر اللہ تبارک نے ان کے سامنے کھڑا کر کے بتایا
کہ تم ایسے کرو کہ کچھ کلمات بتایا، اس کے ذریعے سے کہا گیا کہ تم یہ پڑھو، تو اتنے میں سارا ڈھانچہ آیا، سارا ڈھانچہ سامنے ملا، پھر اس کے بعد اس کے اوپر گوشت چڑھا، گوشت کے اوپر چمڑی چڑھی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ ہوا کن فیکن کا، تو وہ گدھا زندہ ہو گیا ان کے سامنے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گدھے کو بھی جنت میں داخل کرنا ہے۔ اس کے علاوہ وہاں 3 جانور اور بھی بیان ہوئے ہیں، جیسے وہاں ایک کوا بھی جنت میں داخل ہوگا۔ کون سا کوا؟ جو حضرت آدم علیہ السلام کے جو 2 بیٹے تھے، حابل اور قابل، تو اس وقت جو قابل تھا تو اس نے دوسرے اپنے بھائی کو قتل کر دیا تھا، کیونکہ ان کا تفصیل واقعہ اس میں نہیں جاتا۔ تو اس وقت کوے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے بھیجا تھا، کیونکہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ اب اس کو کیسے دفن کرنا ہے، کیونکہ دنیا میں اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کو زیادہ تر یہی چیزیں بتائی گئی تھی ان کی کتابوں میں کہ تم نے کھانا کیسے پکانا ہے، تم نے برتن کیسے بنانے ہیں، تم نے کاروبار کیسے بزنس کرنا ہے، یعنی جو بھی لین دین جو بھی کرنا ہے، کوئی کاروبار تو نہیں تھا اس وقت۔ یا اس کے علاوہ جو تمہارے ان کے یہاں جوڑ میں بچے پیدا ہوتے، ایک مرتبہ جب ولادت ہوتی تو بچی پیدا ہوتا، دوسری دفعہ بچے پیدا ہوتا، تو ان دونوں کی یعنی اس بچے کی شادی اس بچے کے ساتھ کرائی، اس بچے کی شادی اس بچے کے ساتھ کرائی جاتی تھی، یہ ان کے اس وقت نظام تھا۔ تو یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سکھایا تھا، تو یہ اس وقت نظام تھا۔ تو اس وقت انہوں نے اپنے بھائی کو قتل کیا، کیونکہ وہ حابل اور قابل آپس میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں اپنی بہن سے شادی کروں گا، تم اپنی بہن سے شادی کر لو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ کہا، اور پھر تفصیل واقعہ ہے خیر۔ تو اس وقت یہ ہوا تھا کہ ایک قابل نے یعنی اپنے بھائی کو حابل کو قتل کیا تھا، اور قتل کیا تو اس کے بعد وہ تلاش کرنے لگا میں اس کو کہاں دفن کروں، تو کوا آیا اور کوے نے تو کریدنا شروع کیا زمین کو، ایسے ایسے کھدائی کی، تو کھدائی کرنے کے ذریعے سے بتایا کہ یہاں تم ایسے اس کو دفن کرو، اس میں جان کو ڈالو۔ تو قرآن نے خود 6 پارے میں اس کا واقعہ بیان کیا۔ اس کے بعد جو آدم علیہ السلام جو ان کے جو حابل تھے، انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں جو قربانی پیش کی تھی، قربانی یہ پیش کی تھی کہ وہ جانور پیش کیا، دمبا یعنی شپ بھیڑ جس کو دمبا کہتے ہیں، وہ پیش کیا تھا۔ تو وہ جو دمبا تھا وہ بھی جنت میں رکھا گیا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کیا، اور وہ بھی جنت میں قیامت کے دن داخل ہوگا۔ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذبح کرنے کا حکم دیا، تو اس وقت وہ دمبا وہاں سے جنت سے لایا گیا، تو وہ بھی جنت میں جائے گا۔ اس کے علاوہ کچھ اور جانور ہیں، تقریباً 10 جانور مفسرین نے بتایا ہے کہ وہ سارے جنت میں داخل ہوں گے۔ تو اس وقت لوگوں کو بتایا جائے گا۔ یہ جو کتا ہے نا، کتا بڑا عجیب ہے، دیکھو کتا اور یہ جو انسان، اگر وہ کتے کی صفت اپنا لے لیں تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ دیکھو کتا جنہوں نے پالا ہے وہ جانتا ہے کہ کتا اپنے مالک کی حفاظت کرتا ہے۔ ہم غلام ہیں، ہمارے مالک اللہ کی ذات ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت کرنا، اگر نعوذ باللہ اللہ کی ذات کے متعلق کوئی آدمی کچھ کہے تو ہمیں دلائل کے ذریعے اس کو سمجھانا، اور ہمارے مالک کے اوپر یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی آدمی ایسی گستاخی کرے تو اس کو پڑھانا، بتانا، سمجھانا، یہ ہمارا کام۔ جیسے اگر زیادہ گڑبڑ کے جیسے کتا ہوتا ہے، وہ اس کے مالک کے خلاف کوئی بھونکتا ہے تو اس کو ختم کر دیتا ہے۔ تو یہ اس کے علاوہ کتا کیا ہوتا ہے، راتوں کو جاگتا ہے، یہ اس کی صفت ہے، یہ اور مالک کی حفاظت کرتا ہے۔ گھر میں کسی کو آنے تو راتوں کو اگر انسان عبادت کرنے والا بن جائے، راتوں کو بیدار رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہت ہی زیادہ نواز دیتے ہیں۔ کتا جو ہوتا ہے وہ کھانا وہی کھاتا ہے جو اس کے سامنے پڑا ہوتا ہے، یعنی ادھر ادھر کا نہیں کھاتا ہے، اس کے اندر ایک صفت ہے یہ، تو وہ صحیح طور پر دیکھ کر کھاتا ہے، اور جو یہ کتے کے اندر صفت ہے، تو یہ صفت اگر چند صفات ہے کتے کے اندر، اگر وہ انسان اپنا لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کامیابی نصیب فرماتے ہیں۔ تو خیر وہ واقعہ یہ تھا کہ حضرت یہ چند نوجوان تھے وہاں چلے گئے، تو یہ کتا بھی ان کا تھا، کتا بھی قیامت کے دن جنت میں داخل ہوگا، اس کا نام تھا قطمیر، اس کتے کا نام۔ بہت سارے حضرات جو تعویذات لکھتے ہیں تو اس میں انہی اصحاب کہف کا نام لکھتے ہیں، تو اس میں آپ نے بہت سارے دفعہ لوگ لے کر آتے ہیں کہ یہ تعویذ میں کیا لکھا ہوا ہے، بہت سارے بتاؤ، اس میں عام مطلب یہ سورہ اصحاب کہف کے نام لکھے ہوتے ہیں، یملیخا، تملیخا، مکسلبینا، برنوس و برنوش و شازنوس و ترشوش، اور اصحاب و کلبہم قطمیر، ان کا ایک کتا تھا۔ اب یہ روایتوں میں مختلف ہے، کتنے 5 تھے، 7 تھے، کتنے تھے، تو الگ الگ روایتیں ہیں، مگر وہ اصل مسئلہ نہیں تھا۔ اصل مسئلہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بتانا ہی چاہتے تھے کہ اگر ہم زندہ کرنا چاہیں تو ہم جیسے ہم نے ان کو 3 سال سلائے رکھا، اس کے بعد زندہ کیا اور زندہ کر کے لوگوں کو بتایا کہ ہم اس پر قادر ہیں۔
جب اس میں سے ایک نوجوان تھا تو وہ کھانا لینے گیا تو اس نے ایک سکہ نکالا، تو وہ بادشاہ، اس نے دکان والے نے دیکھا، شاپ والے نے دیکھا کہ یہ سکہ تو بہت پرانا ہے، تو اس نے پھر تحقیق کی، تفتیش کی، اس کے بعد پتہ چلا کہ یہ تو وہی نوجوان ہے کہ جو کئی سالوں سے غائب تھے، اور جو اس زمانے کا جو بادشاہ تھا اس نے سارا کے نام لکھ کر اپنے ایوان میں لگا دیے تھے کہ ان نوجوانوں کو تلاش کرنا، اور یہ غائب ہو گئے ہیں اور یہ ہماری بغاوت پہ اترے ہیں۔ اس زمانے میں 300 سال کے بعد جو بادشاہ تھا وہ پریشان تھا بیچارہ، اس لیے کہ لوگ مانتے نہیں تھے کہ بعث بعد الموت کیسے ہوتا ہے، تو اس کو کوئی دلیل چاہیے تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 300 سال کے بعد ان نوجوانوں کو اٹھایا اور اس تک پہنچایا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے، یاد رکھنا۔ جب آدمی کوئی بھلائی کرتا ہے نا تو اس وقت اس کا بدلہ نظر نہیں آتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نہ ایک وقت ایسے وقت میں لیتے ہیں جب اس کو سخت ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہاں پر اس بادشاہ کو ضرورت تھی کہ میں بعث بعد الموت کے متعلق لوگوں کو بتاؤں کہ اور دلائل سے سمجھاؤں، مگر اس کو کوئی ایویڈنس چاہیے تھا ظاہری طور پر۔ تو یہ نوجوان اٹھے، اور یہ سارے 7 نوجوان تھے، ان کا کتا بھی تھا، اللہ تبارک نے اس کو محفوظ رکھا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دلیل کے طور پر اس زمانے میں پیش کیا۔ تو پھر یہ سارے نوجوان وہاں پر اور سارے گاؤں والے پھر وہ غار میں وہاں پر گئے اور کہا کہ ہم یہاں سارے رہتے تھے اور اتنے عرصے تک ہم یہاں رہے۔ پھر انہوں نے کہا ہم شہر میں نہیں رہیں گے، تقریباً انہوں نے ساری زندگی وہاں پر نکال دی، اور وہاں پر بعض علماء فرماتے ہیں کہ ایک مسجد بھی ہے جارڈن میں، اور وہ اصحاب کہف کی طرف نسبت ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعہ بیان کیا موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا۔ حضرت خضر علیہ السلام کو تکوینی امور دیے گئے۔ تکوینی امور کیا ہوتے ہیں؟ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کے عمر دیے گئے تھے کہ نبوت کیسے چلانی ہے، لوگوں کو تعلیم کیسے دینی ہے، لوگوں کو اللہ تک جوڑنا کیسے ہے۔ تکوینی امور یہ ہوتے ہیں کہ دنیا میں جو حالات آتے ہیں وہ کیوں آتے ہیں، کیسے آتے ہیں، کون اس کا ذمہ دار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خضر علیہ السلام کو متعین